اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، احییناہا، اس کو ہم نے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، پھر اس سے غلہ نکالا، اناج نکالا، فمنہ یأکلون، سو اسی میں سے وہ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے اس زمین میں بنائے پیدا کیے کھجور کے باغات، نخیل کہتے ہیں کھجور کو، واعناب، اور انگور کے باغات، وفجرنا فیہا من العیون، اور پھوٹ پڑے اس زمین میں چشمے، عیون جمع عین کی، چشمے کو کہتے ہیں، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس کے میووں میں سے، اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ ایدیہم، اور اس کو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے ایک نشانی، اگر وہ عقل رکھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے کہ جس کو بارش کے ذریعے ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں، پھر اس سے طرح طرح کے غلے اور اناج نکالتے ہیں، اور اسی میں سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور جب ایک مردہ زمین ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں اگتی، کوئی غلہ نہیں اگتا، تو ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسی مردہ زمین کو پانی کے ذریعے ہم دوبارہ زندہ کر کے ان کے لیے اناج نکالتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں، اور کھا کر بھی پھر غور و فکر نہیں کرتے کہ آخر اس زمین کو کس نے زندہ کیا، دوبارہ اس کو اس قابل کس نے بنایا کہ اس سے غلہ نکل رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ پھر اسی زمین میں ہم نے صرف غلہ نہیں بلکہ کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اسی زمین میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں جس سے وہ پانی پیتے ہیں، تازہ پانی پیتے ہیں، خوشگوار پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ وما عملتہ ایدیہم، وما عملتہ ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، یعنی اس کو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما عملتہ، بعض مفسرین بلکہ جمہور اکثر مفسرین اس ما کو ما نافیہ مانتے ہیں، یعنی نفی کے لیے قرار دے کر ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں بنایا ان پھلوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی اس جملے سے اللہ تعالیٰ غافل انسان کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ ذرا اپنے کام اور محنت میں غور کر کے دیکھو کہ اس باغ اور بہار میں اس کے سوا کیا ہے کہ آپ نے زمین میں بیج ڈالا، اس کو پانی دیا، اس کو نرم کیا، باقی پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرنا چاہیں تو آپ زبردستی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اگر ما کو نافیہ مانیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان پھلوں کو نہیں پیدا کیا ان کے ہاتھوں نے۔ اور بعض مفسرین ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ما عملتہ میں لفظ ما یہ نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ ما موصولہ ہے جو الذی کے معنی میں ہے۔ تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کیں کہ لوگ ان کے پھل کھائیں اور ان چیزوں کو بھی کھائیں جو ان نباتات اور پھلوں سے خود انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ وما عملتہ ایدیہم، جو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے ان پھلوں کے ذریعے ان چیزوں کو بھی کھائیں۔ مثلا پھلوں سے مختلف قسم کے حلوے، اچار وغیرہ، اسی طرح اور دوسری کھانے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو انسان ان کو بھی کھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہے اور باقی اس سے آگے انسان خود اپنے کھانے کے لیے مختلف چیزیں بناتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو افلا یشکرون، کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ پھلوں سے مختلف قسم کی چیزیں، طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑا جوڑا بنایا،
کلھا ہر چیز کو، مما تنبت الارض اس میں سے جس کو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم اور خود ان کی ذاتوں میں، ومما لا یعلمون اور ان چیزوں میں سے جن کو وہ نہیں جانتے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، جس طرح انسان کا جوڑا، تو ہر چیز کا الٹ جو ہے وہ اس کو زوج کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح خاوند کے لیے بیوی اس کا زوج ہے اور بیوی کے لیے خاوند زوج ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا زوج ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نباتات اور پودوں میں، درختوں میں بھی اسی طرح زوجین ہوتے ہیں، یعنی جوڑا جوڑا ہوتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے ازواج کو انواع و اقسام کے معنی میں لیا ہے کہ جس طرح نر و مادہ کا باہم زوجین کہا جاتا ہے، اسی طرح دو متقابل چیزوں کو بھی زوجین کہا جاتا ہے۔ جیسے سردی اور گرمی یہ دونوں ایک دوسرے کا زوجین ہیں، خشکی اور تری، رنج اور خوشی، بیماری اور تندرستی، تو ان میں سے ہر ایک کا زوج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا جن کو یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات، یعنی اصل جو ہے وہ رات ہے، پوری دنیا پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ کھینچ لیتے ہیں ہم ان میں اس پر سے دن کو۔ نسلخ یہ سلخ سے ہے، سلخ کے لفظی معنی ہے کھال اتارنے کے، کسی جانور کے اوپر سے کھال اتارنا یا کسی دوسری چیز سے غلاف اتار دیا جائے تو اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو در حقیقت یہ پوری کائنات میں اندھیرا ہے، ظلمت چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر روشنی کا غلاف ہے۔ یہ روشنی عارضی ہے جو ستاروں کے ذریعے، چاند کے ذریعے اور سورج کے ذریعے ہوتی ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اندر سے وہ اندھیرا نکل آتا ہے جو در حقیقت اس کائنات پر ہے۔ تو نظام میں مقررہ وقت پر یہ روشنی جو دنیا کی اندھیری پر چھائی ہوئی ہے اس کو اوپر سے ہٹا لیا جاتا ہے، تو اندر سے اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے۔ تو عام اس کو عرف میں رات کہا جاتا ہے جو اصل اندھیرا ہے۔ اور جب عارضی طور پر روشنی آتی ہے، چاند آتا ہے یا سورج یا ستارے آتے ہیں تو ان کے ذریعے روشنی ہو جاتی ہے، یہ عارضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس عارضی روشنی کو اوپر سے ہٹا دیتے ہیں، جس طرح جانور کے اوپر سے کھال اتار دی جاتی ہے یا کسی چیز سے غلاف اتار دیا جاتا ہے تو اندر اندھیرا رہ جاتا ہے جو کہ جس کو رات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، جب یعنی روشنی ختم ہوتی ہے تو پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ تقدیر ہے، مقدر کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو زبردست ہے اور علم والا ہے۔ یعنی سورج کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کیا ہوا ہے اور اس راستے پر وہ اپنا سفر طے کر رہا ہے، اور ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر وہ سورج ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ جو سورج ڈوب جاتا ہے وہ بھی اس کا مستقر ہوتا ہے، یعنی آخری جو اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب چلتا رہتا ہے، یعنی یہ سورج اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس آیت میں مستقر سے یہی مراد ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ سورج اپنے ٹھکانے تک سفر کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کی تفسیر دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستقرها تحت العرش کہ سورج کا مستقر عرش کے نیچے ہے، یعنی آخری جو ٹھکانہ ہے سورج کا وہ اللہ کا عرش ہے، عرش کے نیچے جا کر یہ سورج سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے اگر وہ ایمان لانا چاہیں کہ دیکھو کس طرح سورج اپنے راستے پر گامزن ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایک ہی راستے پر سفر کرتا ہے اور ایک ہی ٹھکانے پر جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری چیز چاند، والقمر قمر اس چاند کو کہتے ہیں جو بالکل گول ہو،
اور ابتدائی چاند کو ہلال کہتے ہیں جو پہلے 3 دن کا ہوتا ہے، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو والقمر قدرناہ منازل، چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد، یہاں تک کہ وہ پھر ایسی حالت میں لوٹ آتا ہے کہ کالعرجون القدیم، جس طرح کھجور کی خشک ٹہنی پرانی ٹہنی ہوتی ہے، یعنی کھجور کی خشک ٹہنی ایسی ہوتی ہے جس طرح کے کمان ہوتی ہے، یعنی گول۔ تو یہ چاند بھی گول ہوتا ہے 14ویں 15ویں رات میں، پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے ایسے ہو جاتا ہے کہ بالکل ایک ٹہنی کی طرح، خشک ٹہنی جس طرح ہوتی ہے کمان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرجون، عرجون کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، تو یہ چاند بھی اپنی منزلوں میں سفر کرتے ہیں، اور یہ چاند 1 مہینے میں اپنی منزل طے کرتا ہے۔ 30 دن کی یا 29 دن کی اس کی منزل ہوتی ہے، تو آخر کار یہ مکمل گول ہو جاتا ہے، بدر ہو جاتا ہے، یعنی 14ویں رات کا چاند جب اس کی روشنی بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور مکمل چاند ہوتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے کالعرجون القدیم، کھجور کے درخت کی خشک شاخ اور ٹہنی کی طرح بالکل گول سا ہو جاتا ہے جس طرح کمان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کے لیے بھی منزلیں مقرر کی ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی آفتاب، سورج اور ماہتاب یعنی چاند، یہ دونوں اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ فلک کے لفظی معنی آسمان کے نہیں ہیں، بلکہ اس دائرے کے ہیں جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے، کہ یہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں، اپنی منزلیں طے کرتے رہتے ہیں۔